ایسے میں آپ کو صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ آپ مر جائیں، جس کے بعد ہی آپ کو اس کربناک کیفیت سے نجات ملے گی۔ در حقیقت یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ ایسا سچ میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کی سرجری ہو رہی ہو اور آپ آپریشن تھیٹر میں موجود ہوں۔ ہر سال کسی نہ کسی وجہ سے 30 ملین لوگ سرجری کرواتے ہیں۔ آپریشن سے چند لمحے قبل ڈاکٹر مریض کو انستھیزیا کا انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے مریض کا آپریشن کر سکیں اور مریض کو کسی قسم کا درد بھی محسوس نہ ہو۔ اس دوران مریض گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور اسے کسی بھی قسم کے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ انستھیزیا احساس یا بیداری کے عارضی طور پر محروم ہونے کی حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں۔ اس میں فالج، بھولنے کی بیماری یا بے ہوشی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ سالانہ 30 ملین لوگ سرجریز کرواتے ہیں، جن میں سے 30% لوگ آپریشن کے دوران ہی ہوش میں آ جاتے ہیں، جسے انستھیزیا اویئرنس کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور انستھیزیا کام کیسے کرتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، جدید دور کی سرجری صرف اس لیے ممکن ہے کہ انستھیزیا نے ترقی کی ہے، کیونکہ آج سے نصف صدی قبل آپریشن کے دوران یا اس کے بعد مریضوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سرجری کی ناکامی کے علاوہ انستھیزیا کا غیر معیاری طریقہ کار بھی تھا۔ مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنے فوجی میدان جنگ میں ہلاک نہیں ہوئے جتنے ہسپتالوں میں آپریشن کی وجہ سے مر گئے۔ ان ہلاکتوں کی بنیادی وجہ وہ ادویات تھیں جو کہ انستھیزیا کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ چونکہ اس وقت ان ادویات کے حوالے سے اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے اثرات بھی اتنے سود مند ثابت نہیں ہوتے تھے۔ البتہ بعد میں ہونے والی تحقیق کی بدولت انستھیزیا کے عمل میں مسلسل بہتری آتی رہی۔ ناظرین گرامی، انستھیزیالوجسٹ یعنی وہ ڈاکٹر جو مریض کو انستھیزیا دیتے ہیں، ان کی 3 اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ مریض کو آپریشن کے دوران سلائے رکھیں۔ دوسری ذمہ داری مریض کو سرجری کے در سے بچانا، اور تیسری ذمہ داری مریض کے پٹھوں کو آپریشن کے لیے درست حالت میں تیار رکھنا ہوتا ہے۔ انستھیزیالوجسٹ کی یہ ذمہ داریاں آپریشن سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور سرجری کے عمل کے بعد بھی ان کا کردار ختم نہیں ہوتا۔ آپریشن سے پہلے انستھیالوجسٹ مریض کا مکمل چیک اپ کر کے سرجری کے اعتبار سے انستھیزیا کی مقدار اور نوعیت کا تعین کرتا ہے۔ یہ ایک طرح نفع اور نقصان کا تعین ہوتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے علاج کے دوران آپریشن کے علاوہ دیگر مراحل جیسا کہ چھوٹے بچوں کی بایوپسی، MRI یا اینڈوسکوپی کے عمل میں بھی انستھیزیا کی مدد لی جاتی ہے۔ کچھ مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے ہارڈ میڈیسن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو کوئی انستھیزیا کی تھوڑی سی ڈوز میں گہری نیند سو جاتا ہے۔ ایسے میں ایک انستھیزیالوجسٹ کو یہ خیال بھی رکھنا ہوتا ہے کہ ڈوز زیادہ نہ دی جائے، ورنہ اس سے مریض کے نروس سسٹم اور جسم کے کئی حصوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن صحیح ڈوز کا استعمال کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انستھیزیا کا ڈوز ہر مریض پر الگ الگ کام کرتا ہے، اور یہ سب مریض کے لائف سٹائل پر منحصر کرتا ہے۔ اس کی نیچر کیسی ہے، وہ کیا کھاتا ہے، اس کے مشاغل کیا ہے، اور اس طرح ان سب عادتوں کو دیکھتے ہوئے ایک مریض کے لیے انستھیزیا کی ڈوز تیار کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اکثر اوقات انستھیزیا کی ڈوز صحیح مقدار میں نہیں لگائی جاتی، جس کی وجہ سے مریض آپریشن کے دوران ہی ہوش میں آنے لگتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں کو سن سکتا ہے، سب کچھ دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کو درد کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کئی بار ڈاکٹرز کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مریض انستھیزیا کے اثر سے باہر آ رہا ہے، اور ایسے میں ڈاکٹرز مریض کو انستھیزیا کی ایک اور ڈوز دے دیتے ہیں تاکہ مریض ایک بار پھر گہری نیند سو جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مریض کو بالکل بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کبھی ہوش میں آیا بھی تھا۔ اس کے برعکس کئی بار مریض آپریشن کے دوران ہی ہوش میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے شدید درد محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن اس دوران اس کا جسم بالکل بے جان ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بول بھی نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ درد تو محسوس کرتا ہے، لیکن جسم بے جان ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کو کچھ بتا نہیں پاتا، اور یہ کسی دردناک سزا سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے مریض کئی گھنٹوں تک درد کو سہتے رہتے ہیں، اور بعد ازاں نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کئی راتوں تک نیند نہیں آتی، انہیں برے خواب آنے لگتے ہیں،
वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और कई बार खुदकुशी भी कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि इसी उन्वान पर अमेरिका में एक फिल्म भी बनाई गई है जिसे एनेस्थीसिया का नाम दिया गया है। एनेस्थीसिया की एक दूसरी किस्म स्पाइनल एनेस्थीसिया भी है, जिसके बारे में सोचा जाता है कि इसकी वजह से खवातीन में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जैसा कि जिस्म का सुन्न रहना, हड्डियों और कमर दर्द के मसाइल और कैल्शियम में कमी होना शामिल है। इसी तरह जनरल एनेस्थीसिया भी इसी की एक किस्म है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यह तमाम जिस्म पर असरअंदाज होता है। इसके असरात सर्जरी वाले हिस्से के अलावा बाकी जिस्म पर भी मुरतब होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने की सूरत में मरीज का जहन सो जाता है और सांस का सिस्टम अपना काम खुद नहीं करता, बल्कि उसे मशीन के जरिए मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। इसके बाद उसे जगाने के लिए फिर दवा दी जाती है। जागने पर दिमाग का सांस कंट्रोल करने वाला सेंटर दोबारा काम करने लगता है और बेहोशी खत्म हो जाती है। जनरल एनेस्थीसिया जिस्म के हर हिस्से पर अपने असरात छोड़ता है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और हर मरीज जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं होता। इसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया में कमर के मोहरे L4-5 से निचला धड़ एक इंजेक्शन के जरिए सुला लिया जाता है। उसका असर वक्ती होता है। 4 से 6 घंटों बाद यह दवा जिस्म से खारिज हो जाती है और फिर इसका कोई असर बाकी नहीं रहता। इसके फवायद में मरीज का बेहोश न होना और उसके कुदरती तनफ्फुस का बहाल रहना शामिल है। खवातीन की बात की जाए तो जनरल एनेस्थीसिया की अदवायात खून और सांस के जरिए दी जाती हैं, जो नौज़ायदा बच्चे तक भी पहुंचती हैं। इस तरह एक बच्चा दुनिया में आने से पहले बेहोशी की अदवायात का मजा चख लेता है, जो बहरहाल गैर जरूरी है, जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में बच्चा 100% महफूज रहता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का तरीका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मगरबी दुनिया में भी सिजेरियन सेक्शन के लिए पहली चॉइस है। मजीद फायदा यह है कि यह तरीका निस्बतन सस्ता है। रही बात कमर दर्द और हाथ पैर सुन होने की, तो इसकी वजह स्पाइनल एनेस्थीसिया हरगिज नहीं है। सोचने की बात यह है कि इंजेक्शन लगने से निचला धड़ सुन होता है, तो बाद में कमर का ऊपर वाला हिस्सा, कंधे और बाजू इससे मुतासिर कैसे हो सकते हैं। इस सब कुछ की बुनियादी वजह खातून का डाइटिंग के नाम पर मुनासिब गिज़ाइयत से महरूम होना, हमल के 9 माह ज़चगी और रज़ात के दौरान मुनासिब मिकदार में मुतवाज़न ग़िज़ा का न लेना और फौलाद, मिनरल्स और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की कमी है। अगर आप मुतमईन होने के लिए मजीद दलाइल या सबूत चाहते हैं तो आप चंद ऐसी खवातीन से बातचीत कीजिए जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और जिनके ऑपरेशन हुए। ऐसी खवातीन से भी गुफ्तगू कीजिए जिनकी कमर में इंजेक्शन लगा, यानी जिन्हें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया, और उन खवातीन से भी मालूमात हासिल कीजिए जिन्हें बेहोश किया गया, यानी जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। यूं आपके तमाम शकूक व शुबहात क्लियर हो जाएंगे।